السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم نے صلاۃ التسبیح کی نماز کو بہت آسان طریقے بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر صلاۃ التسبیح ایک بہت لمبی نماز ہے، آرام سے پڑھی جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ، ورنہ کم سے کم 40 منٹ سے 35 منٹ اس نماز میں لگ جاتے ہیں۔ اور چونکہ مجید اس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے بھول بھٹک اس میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کی نماز کو بہت آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کی۔ اب جیسے ہمیں معلوم ہے کہ 4 بڑے احادیث کے اندر صلاۃ التسبیح کے بارے میں ذکر آیا ہے، ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مستوی بن حاکم میں۔ یہ 4 بڑی ایسی کتابیں جس میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، حضرت عباس سے، کہ چچا میں آپ کو کوئی ایسا عنایت نہ عطا کروں، کہ میں آپ کو کوئی ایسا ہدیہ نہ دوں، کہ میں آپ کو کوئی ایسا تحفہ نہ بتا دوں کہ جس عمل کو کرنے کے بعد انسان 10 خصلتوں والا، جس کو اللہ رب العزت ایک اچھا انسان بنا دے۔ اب وہ 10 خصلتیں کیا ہیں کہ وہ جوڑوں میں 10 خصلتیں آئیں گی۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب یہ آدمی کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا ہے اس کے پرانے اور نئے۔ پھر تیسرا ہے جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے۔ پھر چوتھا ہے چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ۔ اس سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے چھوٹے اور بڑے گناہ سے مراد کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہے۔ پھر پانچواں ہے چھپے ہوئے گناہ اور ظاہر کیے ہوئے گناہ۔ ان تمام گناہوں سے اللہ اس کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں ان نماز کے بعد۔ اس لیے آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اس ایک رات کے قیام سے اللہ رب العزت انسان کو 80 سال نفلی عبادت سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ کوشش کرو کہ روزانہ ایک وقت میں اس نماز کو ادا کیا کرو، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو کم سے کم جمعے کے دن اس کو ضرور ادا کیا کرو، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو کم سے کم مہینے میں ایک بار اس نماز کو پڑھ لینا، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو کم سے کم سال میں ایک بار تو اس نماز کو ضرور پڑھ لینا، اگر اتنی بھی قدرت نہ رکھتے ہو تو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ کتنی اہمیت سے اللہ کے رسول نے اس نماز کے بارے میں اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں 5 راتیں مل رہی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں میں کسی بھی ایک رات ہم جاگ کر اور کوشش کریں کہ 5 راتیں ہمیں جاگنی ہے، کیا پتہ کس دن شب قدر کا دن ہو، اور ہم جب جاگیں گے تو اس نماز کو ادا کریں گے تو ان تمام جتنی بھی ہمیں اس کی خصوصیات ہیں اس سے ہم جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، اب ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں۔ نماز میں کیا ہے، اصل میں صلاۃ التسبیح جب ہم پڑھنے کھڑے ہیں تو نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ثنا۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں گے، 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اگر ہم چاہیں تو پورا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی کوئی ہم سورہ لگائیں گے۔ سورہ لگانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ ہم کو یہ تیسرا کلمہ پھر سے پڑھنا ہے۔ ان 10 مرتبہ یعنی قیام میں ہم کو 10 مرتبہ، یہ 25 مرتبہ، 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے، سورہ لگانے کے بعد 10 مرتبہ، قیام میں ہم کو 25 مرتبہ یہ کلمہ تیسرا پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد ہم 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ پھر ہم جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد 10 مرتبہ یہ ہم کلمے پھر سے پڑھیں گے، تیسرا کلمہ۔ پھر ہم پہلے سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ اس تیسرے کلمے کو پھر پڑھا جائے گا۔ جب پہلے سجدے سے ہم بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ اب جلسے میں بھی ہم کو کیا کرنا ہے کہ 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر ہم جائیں گے دوسرے سجدے میں، دوسرے سجدے میں بھی تسبیح پڑھنے کے بعد ہم کو تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح اگر ہم جوڑیں گے پورا تو ایک رکعت میں ہماری جا کے 75 مرتبہ ہم نے تیسرا کلمہ پڑھ لیا۔ اب بقیہ 3 رکعت نمازیں ہیں، اب ہمیں جو بقیہ 3 رکعت نماز ہیں وہ اسی طرح پڑھنی ہیں، ہر ایک ارکان میں 10 مرتبہ اور قیام میں 15 مرتبہ اس کو ہم کو پڑھنا ہے۔ اور اگر ہم اس طرح اپنی نماز کو ترتیب سے دھیان لگا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری کوئی بھول بھٹک نہیں ہوگی، اور نماز کو ہم صحیح ترتیب سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے تو ہمارا کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تر لوگوں کو اس بات کو پہنچائیں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس جو ہے فضیلت والی نماز کے بارے میں معلومات ہو۔ اور ہر آدمی ڈرتا ہے نا کہ بھائی صلاۃ التسبیح نہیں، اس کے دل سے ڈرنے کے لیے بہت آسان ہے، ہر آدمی اس عمل کو
کرنے والا بن جائے. ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی ایک نماز صحیح ہو گئی اور کسی نے اس عمل کو کر لیا تو اللہ رب العزت اس کی اس عمل میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.